شیعہ علماء کونسل پاکستان ضلع لاہور کے زیر اہتمام وسن پورہ جامع مسجد علامہ حائری کے سامنے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی مظاہرہ۔ بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، اسرائیل کی بربادی تک مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، قدس کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ۔ احتجاجی مظاہرے میں مولانا رضا موسوی، آصف علی زیدی، مولانا محبوب علی عرفانی، کاظم علی قاضی، مولانا مراد علی، سید جعفر علی شاہ، محمد حسین کاظم علی کاظمی، اصغر علی زیدی، منظر بٹی، شکیل حسین، محمد ابراہیم، خواجہ اصغر، محمد حسین، فقیر حسین، محمد علی، علی اعجاز زیدی، منیر شاہ، سید آصف علی زیدی کی شرکت۔ شیعہ علماء کونسل کی طرف سے نکالی گئی ریلی سے جعفر علی شاہ، سید علی زیدی، مولانا محبوب علی عرفانی، کاظم علی قاضی نے خطاب کیا۔ ان 34 ممالک کی فوج تک بھیجنا چاہتا ہوں جو اسلامی ممالک نے تشکیل دی تھی۔ کیا وہ صرف سعودی عرب کے بارڈر کی حفاظت کے لیے اکٹھے کیے گئے تھے؟ آج جب مسلمانوں کو ضرورت پڑی ہے تو وہ 34 ممالک کی فوج ہماری کہاں ہے جس کے قیادت راحیل شریف صاحب کر رہے ہیں؟ راحیل شریف صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ عمر کے آخری حصے میں ہیں، اب آج بھی آپ نے شہادت کی موت نہیں لینی تو کب لینی ہے؟ شریف ہے اور اس کا اشتہار دیا گیا ہے کہ وہ گمشدہ ہو گیا ہے، جہاں بھی ملے اسے زندہ یا مردہ پیش کیا جائے۔ وہ پیسوں کی خاطر سب کچھ بھول گیا، دین دنیا سب کچھ بھول گیا ہے۔ لعنت بے شمار جن پہ آج بھی بہت زیادہ بمباری کی گئی، اور آج بھی رپورٹ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ سینکڑوں ہمارے بچے، مظلوم خواتین اور مظلوم جوان، ان کو شہید کیا گیا، ان کی عمارتوں کو مسمار کیا گیا، جس کے طور پہ ہم پرامن طور پہ ہم آج احتجاج میں شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یقیناً یہ بہت بڑا امتحان ہے اور بہت بڑا سانحہ ہے۔ ہر اس انسان کے لیے وہ آزادی طلب ہے، وہ خدا دوست ہے، وہ امام حسین سے محبت کرتا ہے، جو نعرہ حیدری کے ماننے والے ہیں۔ ہر انسان کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ کربلا صرف کربلا ہی میں محصور نہ رہا، بلکہ ہر وہ جگہ کربلا بنے گی جہاں حق کے لیے لڑا جائے گا۔ یقیناً کل کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور سید زادیاں، آج یہ وہ کربلا ہے کہ جہاں پر 6 دن سے پانی بند ہے، بجلی بند ہے، گیس بند ہے۔ میرا سلام اس مجاہدوں پر کہ جو ڈٹے ہوئے ہیں حق کے خاطر۔ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو رات گزارے لیکن مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کرے، اگر بالخصوص وہ مسلمان مظلوم ہو اور ہم آرام سے سوئے رہیں اور ہمیں فکر نہ ہو کہ مسلمان کس حالت میں ہیں، تو آپ اور میرے نبی فرماتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جن پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر واقعاً ہم آرام کی نیند سو جائیں تو کل آپ اور میرے نبی ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ تم میری امت میں سے ہی نہیں ہو۔ اور وہ مولا حسین علیہ السلام جس کی ہم عزاداری کرتے ہیں، لبیک یا حسین کہتے ہیں، وہ امام کیا فرماتے ہیں؟ کون للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ اے میرے ماننے والوں، ہمیشہ جو بھی ظلم کرتا ہے، جہاں پہ بھی جیسے بھی، اس کے تم دشمن بن جاؤ اور جو مظلوم ہے اس کے مددگار بن جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ دیکھو مومن ہیں، مسلمان ہیں، جو بھی ہو، چاہے یہودی ہو، جس پر بھی اگر ظلم ہو رہا ہے تو مولا حسین فرماتے ہیں کہ اس ظالم کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، فقط زبانی نہیں بلکہ عزیزان محترم میں یہ عرض کرتا ہوں حکمران سے کہ وہ کوئی نہ کوئی اقدام ضرور کریں۔ اور آخر میں ایک جملہ کہوں گا، ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی خامیاں، خصوصاً ہم پاکستانیوں کی، میں یہ کہوں گا، ہم نے کسی کے کیمرامین ٹیم کے ساتھ ارشد علی انصاری، سٹی ون نیوز لاہور۔